خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذ پر جاتے ہی نہ۔ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور سلطنتوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے سے نبردہ آزمائی کی جائے۔ مورخین میں، جن میں مصر کے محمد حسین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کریں اور مثنہ بن حارثہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں۔ محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ لوگوں نے خسر پھسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیں، جس مصیبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس مصیبت میں جا پھنسیں؟ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ وقت یاد آیا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلوں کے سربراہوں پر ایسی ہی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اے مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ خلیفۃ الرسول اللہ کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمان کی زندگی ہے اور جس میں موت ابدی زندگی ہے۔ تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا۔ اب وہی صورتحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ وہ اسی سوچ میں گلتاؤں پیچاں رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے۔ انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے تھے وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ قبیلوں کے قائدین کسی کام میں پس و پیش کرنے لگیں تو عوام آگے آنے کے بجائے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، امامت کے فرائض سر انجام دیے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا جو بیعت کے لیے امنڈ آیا تھا، اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھانا کھایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے لوگو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے۔ میں خلیفہ کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونڈیا بنا کے رکھا ہوا ہے انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیں۔ میں اسے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلامی کی رسم جڑ پکڑ جائے۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ حکم لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا اور غیر معمولی طور پر جرات مندانہ۔ لوگوں نے مرتدین کو اپنی مرضی سے غلام بنا کر نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا حکم تھا جو انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کے آغاز ہی میں دے دیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین اگر سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جائے، اور جو کوئی انکار کرے اسے پکڑ لیا جائے، اور جو لڑے اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اور اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ حکم بہت ہی سخت اور ظالمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسے حکم بہت ہی کم ملتے ہیں، لیکن مرتدین کا جرم ایسا گھناؤنا تھا کہ وہ اسی سزا کے حقدار تھے۔ یہ بہت سے قبیلے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہیں وہ تمام مراعات حاصل ہو گئی تھیں جو مسلمانوں کے حقوق میں شامل تھیں۔ انہیں سب سے بڑا اعزاز تو یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو اس کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں کے سردار اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ اسلام کے خلاف تخریب کاریوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے رسالت اور نبوت کے دعوے دار اٹھنے لگے۔
خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے۔ ان کے یہ الفاظ